وہ حج کے موقع پر جب جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گھر سے چلے نا تو شیطان آ گیا اور انسانی صورت میں آیا. اس نے کہا ابراہیم پتہ ہے تجھے کتنے سالوں کے بعد یہ بیٹا عطا فرمایا اور اس کو تو ذبح کرنے جا رہا ہے, بعد میں کیا کرے گا؟ آپ نے کنکریاں اٹھائیں, اس پہ دے ماری اور اس کی جب نہ چلی تو تھوڑی دیر کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ گیا, کہنے لگا تجھے تیرا باپ ذبح کرنے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا شیطان لعین, لعنت فرما کر کنکریاں ماری. پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا, اسے بھی یہ کہی کہ تو ماں ہے, دیکھ تیرا بیٹا ابراہیم تجھے پتہ ہے. تو حضرت ہاجرہ نے بھی کنکریاں اٹھائیں تو منہ پہ ماری. حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں بڑے بڑے پلر بنے ہوئے ہیں, ستون بنے ہوئے ہیں. حاجی صاحبان جانتے ہیں نا جن چیزوں کو, بڑے بڑے نہ ہو تو ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, حاجی صاحب عالم دین محدث کبیر سارے جاتے ہیں, کنکریاں اٹھاتے ہیں, جا کے اس پلر کو مارتے ہیں. ابراہیم نے تو اس لیے ماری تھی کہ وہ شیطان سامنے موجود تھا. سماعت کیجئے غور سے. اسماعیل علیہ السلام نے تو اس لیے ماری کہ وہ شیطان سامنے موجود تھا. حضرت ہاجرہ نے تو اس لیے کنکریاں ماری کہ وہ سامنے شیطان موجود تھا. تو کس لیے یہ کھپ رہا ہے بھائی؟ تو کس لیے ان ستونوں کو مار رہا ہے؟ اور یہاں شیطان بندھا ہوا تو نہیں ہے. رب فرماتا ہے کہ اس سے تم نے کوئی سوچنا نہیں ہے, تمہارا اس سے کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان سامنے موجود ہے یا نہیں. کنکریاں شیطان کو نہیں مارنی, وہاں تو شیطان موجود ہی نہیں ہے. تم نے تو ابراہیم, اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا کرنا ہے اور اسی کا نام حج ہے. اور گیلریوں کے اندر پانی کے کین بھرے ہیں. عالم دین بھی, شیخ الحدیث پر تفسیر بھی, گدا بھی, بادشاہ بھی سارے دوڑے لگا رہے ہیں. میلین اخضرین پر سبز رنگ کی ٹیوبیں چل رہی ہیں, دوڑ رہا ہے. کس لیے؟ یہاں سے حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے, پانی کے لیے تڑپی تھی. فرمایا کہ تو گدا ہے یا بادشاہ, عالم دین ہے یا عام آدمی, یہاں سے تجھے دوڑنا پڑے گا. کیا تیرے پاس پانی نہیں ہے؟ وہ تو دوڑی تھی پانی لینے کے لیے. مولوی صاحب آپ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ حکم یہی ہے, حکم ربی ہے, اور آقا نے یہی فرمایا کہ یہاں سے دوڑ لگانی ہے. میں تو سنت ادا کر رہا ہوں, اور یہ دوڑ لگانا, یہ سعی کرنا, یہ حج کا رکن ہے. فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ صفا جو مروہ ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور تو ساری سنتیں ادا کریں. اور آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی نا تو ان ناخنوں کے اندر جب نور محمد چمکا تو آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں سے لگایا. اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے, حضرت بلال نے اذان دی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر نے بھی آدم کی سنت کو ادا کیا. جب اذان ختم ہوئی میرے آقا نے فرمایا دیکھا ہے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ یا رسول اللہ دیکھا ہے. فرمایا جو بھی یہ کرے گا قیامت کے دن میں محمد شفاعت کروں گا. تو اب لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ لوگوں نے کہا آدم علیہ السلام نے تو دیکھ کر چوما تھا, ابو بکر کے تو سامنے آقا تھے تو دیکھ کر کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ابراہیم نے تو دیکھ کر کنکریاں ماری تھی, تو وہاں حج میں دیکھ کر مارتا ہے. تو اس لیے یہ بات دیکھنے دکھانے کی نہیں ہے, یہ بات تو اہل عشق کی محبت اور ایمان کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے آپ یہ چیزیں ہمارے اہل سنت پر یہ خصوصی یہ بات یاد رکھ لیجئے. اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں باقی واقعات تو اپنے اپنے مقامات پر رہ گئے, سب بیان کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہمارا نبی اپنی قبر انور میں زندہ اور تابندہ ہے, زندہ اور تابندہ ہے. اور جب کوئی غلام اپنے محبوب کو سچے دل سے پکارتا ہے تو میرے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں, تو میرے مصطفیٰ مدد کے لیے آتے بھی ہیں.